1918 میں ان کی خدمات کے سلسلے میں جناح میموریل ہال کیا گیا۔ 1920 میں ہوم رول لیگ سے مستعفی ہو گئے۔ 1920 میں گاندھی سے اختلافات کی بنیاد پر کانگریس سے مستعفی ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ جب شکر پھر سے گئے میں سفر اپنا کارواں، جب شکر پھر سے گئے میں سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ قوم کا بر صغیر کے عظیم رہنما کو بے مثال جد و جہد اور ناقابل فراموش خدمات پر خراج عقیدت۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ قائد اعظم نے فیصلہ کن تحریک آزادی کی قیادت کی۔ قائد اعظم کے رہنما اصولوں کو اپنا کر مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کی الگ شناخت اور سیاسی سمت کا تصور دیا۔ بانی پاکستان کے نظریات کو سمجھنے اور مقصد کی تکمیل کے لیے ابھی طویل سفر طے کرنا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کا قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پر پیغام۔ قائد اعظم نے قیام پاکستان کو حقیقت کا روپ دے کر ناممکن کو ممکن بنایا۔ موجودہ حکومت نے اصلاحات کے ذریعے نئے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ لیڈر ذاتی مفاد نہیں قوم کے لیے سوچتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا روشن اور درخشاں چہرہ متعارف کرا رہے ہیں اور آنے والی نسل کے لیے پالیسیاں مرتب کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا تقریب سے خطاب۔ قانون کی حکمرانی پر کسی صورت سودے بازی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کا ویژن ہے اداروں کو مضبوط اور غیر سیاسی کیا جائے۔ عدالتوں کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کیس کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ انسداد منشیات کے وزیر مملکت شہریار آفریدی کی نیوز کانفرنس۔ احتساب کے بغیر جمہوریت نامکمل رہے گی۔ اپوزیشن کا مقصد لوٹی دولت بچانا ہے۔ ML1 منصوبہ موجودہ دور میں مکمل ہوگا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات۔ ویٹیکن سٹی کے چرچ سینٹ پیٹر بیلسکا میں کرسمس کی مرکزی دعائیہ تقریب۔ دنیا بھر سے آئے مسیحیوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ خدا لوگوں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ دنیا کی اصلاح کے لیے اکٹھے ہونا اور امن کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا تقریب سے خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 ماہ سے جاری طویل فوجی محاصرہ۔ جنت نذیر وادی میں فوجی محاصرے کو 143 روز ہو گئے۔ خوف و دہشت کا ماحول اور غیر یقینی کی صورتحال برقرار۔ مظلوم کشمیریوں کے ذہنی تناؤ میں کئی گنا اضافہ۔ بھارت میں مسلم مخالف متنازع شہریت بل کے خلاف مظاہروں میں شدت۔ مظاہروں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی۔ ہزاروں مظاہرین پولیس کی حراست میں ہیں۔ پانڈیچری یونیورسٹی کی طالبہ کا بھارتی صدر سے گولڈ میڈل لینے سے انکار۔
برکینا فاسو میں دہشت گردوں کے حملے میں 53 شہری ہلاک، متعدد زخمی۔ ہلاک ہونے والوں میں 31 خواتین شامل۔ برکینا فاسو کے صدر کا 2 دن کے سوگ کا اعلان۔ رواں سال کا آخری سورج گرہن کل ہوگا۔ رنگ آف فائر نامی سورج گرہن پاکستان کے مختلف شہروں میں دیکھا جا سکے گا۔ آخری بار ایسا سورج گرہن پاکستان میں 20 سال قبل 1999 میں دیکھا گیا تھا۔ اس پچ پہ پاکستان جیتے گا۔ دن میں آپ سے پچھلے پاکستان کے لیے وکٹ لوں گا۔ بڑے خوابوں کو چاہیے بڑی حفاظت۔ نیا لائف بوائے کیئر اینڈ پروٹیکٹ جو دے جراثیم سے 100% یقینی حفاظت۔ بڑے خواب بڑی حفاظت، نیا لائف بوائے۔ ناظرین اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ رہیے۔ ملانے تان بدلتے چاند، سمجھ لے آج تو صحت کی بات، یہ رکھنا یاد کہ دھونا ہاتھ کرو جب بھی شروع کوئی بھی کام، رکھیں گے یاد دھوئیں گے ہاتھ، رکھیں گے یاد دھوئیں گے ہاتھ۔ چلیں گے ساتھ کریں گے ہم مل کر صحت کی بات، رکھیں گے یاد دھوئیں گے ہاتھ، رکھیں گے یاد دھوئیں گے ہاتھ، رکھیں گے یاد دھوئیں گے ہاتھ، رکھیں گے یاد دھوئیں گے ہاتھ۔ کرسمس محبت کا تہوار ہے اور آج پوری دنیا میں کرسمس منایا جا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے، ان کی ولادت کی عید منائی جا رہی ہے، اور کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ ہم نفرتوں کو ختم کریں، محبتوں کو وسعت دیں، ہر طرح کے تعصب سے ہم باہر نکلیں اور خدا کی مخلوق سے ہم پیار کریں، کیونکہ خدا پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اور آج پوری قوم بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کی یوم ولادت منا رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشائند بات ہے کہ حضرت قائد اعظم کی قیادت میں بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب، ذات، عقیدے ہمارے بزرگوں نے مل کر پاکستان بنایا، اور پاکستان ہمارا گھر ہے۔ پاکستان کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے۔ ہم حضرت قائد اعظم کی قیادت کے لیے خداوند کا شکر بجا لاتے ہیں، اور جس طرح خدا پر کسی کی اجارہ داری نہیں، پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ میں صفائی کا بہت خیال رکھتا ہوں، یہ یقینی بناتا ہوں کہ میرے ہاتھ ہمیشہ صاف ہوں اور صابن سے دھلے ہوں، خاص کر گول گپے بنانے سے پہلے۔ صابن سے ہاتھ دھونا ہے، صاف صحت مند رہنا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بچانا، معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ لیں۔ عورتوں کو گھر کی 4 دیواری میں بند کرنے والے انسانیت کے مجرم ہیں۔ کابل کا سنگ بنیاد اکتوبر 2007 میں رکھا گیا۔ یہ افغانستان کے لیے پاکستانی تکنیکی مدد کے پروگرام کے تحت امداد اور ترقیاتی منصوبوں کی سیریز کا حصہ ہے۔
सितंबर 1876 को वजीर मेंशन कराची में पैदा हुए। उनका पैदाइशी नाम मोहम्मद अली जिनाह भाई था। उनके वालिद का नाम जिनाह भाई पूंजा, वालिदा का नाम मिठी भाई था। कुछ लोग हैं जिन्होंने नुमाया तौर पर तारीख को बदला, चंद ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे में तरमीम की। शायद ही किसी को कौमी रियासत तख्लीक करने का सेहरा दिया जा सकता है। मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये तीनों काम किए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
إلا الله تپا جبا ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ میں ہوں آج کے پروگرام کا میزبان ڈاکٹر محبوب حسین۔ ناظرین، قوموں کی تاریخ میں کچھ شخصیات کی خاصی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک ایسی ہی شخصیت، قابل فخر شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، جن کا یوم پیدائش آج پاکستانی قوم منا رہی ہے۔ ناظرین، مشہور امریکی پروفیسر اسٹینلے والپٹ نے اپنی شعرا افاق تصنیف جناح آف پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا تبدیل کرتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جو دنیا کا نقشہ قابل ذکر انداز میں بدلتا ہے، اور ایسا شخص تو ناممکن سے ملتا ہے جو کوئی قوم تشکیل دے۔ But Jinnah did all three. He altered the course of history, he modified the world map and created a nation state. تو اتنے خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا قائد اعظم کو امریکی مصنف کی جانب سے، تو آج کے دن ہم بھی قائد اعظم کی شخصیت پر بات کریں گے، ان کی فکر پر، ان کی سیاسی جدوجہد پر، ان کی اسٹرگل پر بات کریں گے۔ اور آج ہم نے اسٹوڈیوز میں جن مہمانوں کو مدعو کیا ہے، وہ بھی ایک طویل عرصے سے قائد اعظم کی فکر، ان کی شخصیت، ان کی سیاسی جدوجہد پر اپنی اپنی بساط کے مطابق بات کرتے آ رہے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں۔ میری پہلی مہمان پروفیسر ڈاکٹر عارفہ سیدہ ہیں۔ آپ نامور دانشور ہیں، محقق ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک استاد ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاورا صاحب۔ آپ شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں اور ساتھ فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے ڈین بھی ہیں۔ میرے تیسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر وحید الزمان ہیں۔ آپ قائد اعظم اور اقبال کی فکر کے حوالے سے تحریر کرتے رہتے ہیں۔ پہلا سوال میڈم آپ سے کروں گا کہ صدیوں سے ہندوستان کے مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے چلے آ رہے تھے، اور ایک طویل عرصے تک قائد اعظم بھی متحدہ قومیت کی بات کرتے تھے، اکٹھے رہنے کی بات کرتے تھے۔ تو وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے قائد اعظم کو بالآخر مجبور کیا کہ پاکستان ناگزیر ہے کا مطالبہ انہوں نے کیا؟ قائد اعظم کو ان لوگوں سے کم گمان اور خطرہ تھا جو دوسرے تھے۔ میری صاف گوئی معاف کر دیجیے گا، مسلمان اکٹھے نہیں ہو رہے تھے، کسی نہ کسی بات کا ایک شاخسانہ نکلتا تھا، اور اس شاخسانے کا فائدہ ہمیشہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو آپ کے مخالف ہوں، جو آپ کی حمایت میں ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی بات سمجھ رہے ہوں، انہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ تھی کہ قائد اعظم کی بصیرت میں جو سب سے کمال کی بات تھی کہ وہ صوبوں کی خود مختاری کے حامی تھے۔ دوسری طرف جواہر لال نہرو حد سے زیادہ مرکزیت کے قائل تھے۔ مرکزیت میں اقلیت کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اور جب لوگ اپنی اپنی جگہ خود مختار ہوتے ہیں تو انہیں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے، ان کی زندگی میں اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے وسائل کو، وہ چاہے انسانی وسائل ہوں یا مادی وسائل ہوں یا فکری وسائل ہوں، وہ ان کو اپنے طریقے سے اپنی زندگی کے لیے موزوں طور پر مناسب جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کشمکش جاری رہتی تو پھر اکٹھا رہنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ افراد کے بغیر معاشرہ نہیں ہوتا۔ معاشرہ کوئی باہر سے لائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہی لوگ مل کے بناتے ہیں، اور اگر ان کے درمیان غلط فہمی، ایک رسہ کشی، ایک کشاکش موجود رہے تو قائد اعظم جانتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ میڈم نے بڑی خوبصورت بات کی رسہ کشی کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو اقتدار کی رسہ کشی تھی وہ سہ فریقی تھی۔ ایک طرف قوم پرست مسلمان تھے
جن کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف کانگریس تھی جو کہ انگریز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ان کے جائز مطالبات ماننے سے بھی گریزاں تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے کس طرح اس سہ فریقی جنگ میں کامیابی حاصل کی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا آج یوم پیدائش ہے اور ہم پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کو جب قرارداد لاہور پاس کر لی 23 مارچ 1940 کو تو ان چاروں طرف سے خطرات تھے، وہ بیٹھے تھے اور انگریزوں سے تو، لیکن طریقہ کار انہوں نے جو اپنایا وہ پرامن طریقہ تھا، آئینی طریقہ تھا، بات چیت کا وہ طریقہ اپنایا. لہذا جتنی بھی انہیں بات چیت کے موقع ملے، جیسے راج گوپال اچاریہ کے ساتھ فارمولہ اس پر بات کی، گاندھی جناح ٹاکس میں آئے، پھر اسی طرح وہ انگریزوں کے ساتھ شملہ کانفرنس میں گئے، کابینہ مشن پلان میں حصہ لیا، یعنی گفت و شنید کے ذریعے آئینی طریقوں سے وہ جنگ لڑی. اور یہی ان کا، لیکن سب سے مشکل کام ان کا مسلمانوں کے ساتھ تھا، چونکہ مسلمان جو نیشنلسٹ تھے وہ کانگریس کی حمایت کر رہے تھے اور پاکستان بنانے کی مخالفت کر رہے تھے. لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے آرٹیکل لکھا ہے مولانا عبدالکلام آزاد پر، تو میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کابینہ مشن پلان کے وقت مولانا آزاد بھی دو قومی نظریے کے قائل ہو گئے تھے، مگر اختلاف کیا رہ گیا تھا قائد اعظم اور ان کے درمیان؟ وہ یہ رہ گیا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو جنا چاہتے ہیں پاکستان، اس سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا. مگر قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان اکثریت علاقوں پر اگر ہم نے آج پاکستان نہ بنایا، کم از کم ان کا مسئلہ حل نہ ہوا تو شاید یہ کبھی بھی حل نہ ہو. جیسے میڈم نے کہا کہ وہ ایک قسم کی کنفیڈریشن میں کابینہ مشن پلان میں تو تیار ہو گئے تھے، لیکن الٹیمیٹلی جواہر لال نہرو اور برٹش نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان بلکستان بن جائے. اس لیے وہ، میں سمجھتا ہوں جو جنگ جیتی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو سحر انگیز شخصیت تھی، سب سے بڑی بات یہ ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر جو قائدانہ صلاحیت تھی، پھر انہوں نے اپنی پارٹی کو موبلائز کیا، پھر فیمیل کو، اسٹوڈنٹس کو، بہت سارے جتنے بھی طبقے تھے ان کو انہوں نے موبلائز کیا. ڈاکٹر بھائی صاحب، آپ فکر اقبال پر بھی لکھتے بھی ہیں اور گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب نے قائد اعظم کی سحر انگیز شخصیت کا ذکر کیا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اقبال نے ایک موقع پر کہا تھا کہ قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت سے نوازا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو خریدا نہیں جا سکتا، ان پرچیزبل ہیں، ان کو کرپٹ نہیں کیا جا سکتا. اقبال کہتے تھے کہ یہ خوبی ہندوستان کے کسی اور سیاسی لیڈر میں ان کو نظر نہیں آتی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اقبال قائد اعظم کو کیسے جانتے تھے، ان کی شخصیت کے بارے میں ان کی کیا سوچ تھی، انہوں نے ان کے بارے میں یہ جو رائے کا اظہار کیا، اس کے پیچھے ان کی کون سی ایسی خوبی تھی جو ان کو یہ رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیتی ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دو کریڈٹ چاہتے ہیں. پہلا تو انہوں نے ایک قوم کا ایک نظریہ پیش کیا پاکستان کا، دو قومی نظریہ کے تحت. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جدوجہد کے لیے ایک لیڈر منتخب کر کے ہمیں دیا. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو میری معلومات کے مطابق انگلستان سے واپس لانے والے بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور پھر اگر آپ ان کے خطوط پڑھیں جو 1935 سے 38 تک ہیں، علامہ اقبال کے قائد اعظم کے نام، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان خطوط کو خود شائع کیا 1943 میں غالباً، اور اس کا پریفیس حضرت قائد اعظم نے خود لکھا ہے. اور آپ نے لکھا ہے کہ اس عظیم انسان کے خطوط ہیں، سیج دی فلاسفر، جس جیسا برین ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کئی معاملات پہ میرا ان کا اختلاف تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ ٹھیک تھے اور مجھے اپنے خیالات بدلنا پڑے. یہ غالباً ایک قیام تھا ایک ریاست کا علیحدہ، جس پہ حضرت اقبال پہلے پہنچ چکے تھے. جیسے آپ نے فرمایا ان کی لیڈرشپ کا، تو غالباً یہ جنوری 1938 کی بات ہے جب نہرو لاہور میں آئے. ان کے آنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ کچھ علماء کو خرید رہی تھی کانگریس، اور ان پہ کیس کیا گیا تھا کہ یہ ایک کس لحاظ سے
مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو نہرو وہ کیس لڑنے کے لیے یہاں آئے اور نہرو اور میاں افتخار الدین اور ساتھ کانگریس کا وفد حضرت قائد اعظم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے ان کے گھر گئے. حیرت کی بات یہ کہ نہرو نے لکھا اپنی سوانح عمری میں کہ وہ ملاقات اور وہ گفتگو جو بڑے خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہی تھی اس کا خاتمہ بڑی تلخی سے ہوا. اور وہ اس طرح ہوا کہ میاں افتخار الدین نے کہا کہ حضرت اقبال کو کہ آپ بڑے عظیم انسان ہیں, تو آپ کو قیادت کرنا چاہیے تھی مسلمانوں کی, آپ محمد علی جناح کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ اس پہ حضرت اقبال بڑے غصے میں آئے. انہوں نے کہا کون کس کا لیڈر ہے, کون کس کا پیروکار ہے, تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم یہ بات کر سکو. جناح میرا لیڈر ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے, اس کی قیادت پہ. اور نہرو کہتا ہے کہ وہ تلخی اس حد تک بڑی کہ ہمیں پھر معذرت کر کے اٹھنا پڑا. اس کے علاوہ اگر آپ ان خطوط کو پڑھیں تو حضرت اقبال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہے تھے کہ لاہور میں ایک آپ اجلاس بلائیں, اور یہ جو 1940 کا ہے یہ جہاں قرارداد پاکستان پیش ہوئی ہے, گو کہ حضرت اقبال کی وفات کے بعد یہ اجلاس ہوا ہے, لیکن اس اجلاس کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ اقبال فرما رہے تھے. اور پھر 1940 میں تقریر کرنے کے لیے ڈائس پہ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ آج کاش اگر اقبال زندہ ہوتا تو بہت خوش ہوتے, کیونکہ انہوں نے جس راہ کا تعین کیا تھا ہم اس پہ چل پڑے ہیں. تو ایک ہے مفکر, ایک ہے لیڈر, اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک عملی انسان تھے جنہوں نے علامہ اقبال کے افکار کے مطابق اس قوم کی قیادت کی اور یہ ملک وجود میں آیا. میں ڈاکٹر عارفہ سعیدہ آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. دیکھیں آج 72 سال گزر گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اور ایک سوال جو ابھی بھی زیر بحث ہے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے, اور اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ قائد اعظم کا خواتین کے بارے میں کیا نقطہ نظر تھا, ان کو وہ سیاسی زندگی میں, عملی زندگی میں کیسا دیکھنا چاہتے تھے. بہت شکریہ. پہلی بات تو میں اپنی کم علمی کے باوجود یہ سمجھتی ہوں کہ علامہ اقبال جو سر سید کے بےحد معتقد ہوئے اس بنیاد پر کہ دو قومی نظریات سب سے پہلے سر سید احمد خان نے پیش کیا, اور جس کو خود قائد اعظم نے اپنی بعض تقریروں میں جس کا حوالہ دیا ہے. یہ سوال اس قدر دل کو دکھانے والا ہے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے. وہ انہوں نے 11 اگست 1947 کو اس مقننہ میں جو ہونے کو تھی 3 دن بعد اس میں پاکستان کا پورا تصور واضح کر دیا تھا. وہ ایک بہت توانا, تنومند, اخلاقی طور پر معاشرہ چاہتے تھے, اور ان کے خیال میں اسلامی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جو اسلام کی قدریں ہیں وہ آپ کی زندگی میں عمل کی صورت پہ داخل ہو جائیں, لفظوں سے آگے بڑھیں, لفظوں سے آگے بڑھیں اور پھر دیکھیں. اور انہوں نے ایک بات بہت برملا کہی کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے, اکٹھے ہونا ہے, ایک کہلانا ہے, تو ہمیں اپنی اپنی غرض چھوڑنی ہوگی, اپنی اپنی حرص چھوڑنی ہوگی. اپنے لیے جو ہم نئے راستے ڈھونڈتے ہیں کہ اپنی ذات کو محفوظ کر لیں, اس سے اٹھ کے جینا ہوگا. وہ اس سے عورتوں کو بھی اس سے کوئی باہر کی چیز نہیں سمجھتے تھے. قائد اعظم نے عملی طور پہ ثابت کیا, ان کی بہن ان کے ساتھ کھڑی رہی. محترمہ فاطمہ جناح کا ہر جگہ ان کے ساتھ ہونا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ عورتوں کو کس قدر ایک معاشرے کا برابر کا حصہ سمجھتے تھے. ہمارے یہاں یہ برابری میں بھی بڑی ایک بحث چل گئی ہے. برابری میں قد اور وزن برابر نہیں ہوتا. انسان کا حوصلہ, اس کی فکر, اس کے عمل کرنے کا دائرہ, اس کے عمل کرنے کی امید ایک جیسی ہو سکتی ہے, تو وہ برابر ہے. ہم ہمیشہ ظاہر کو دیکھتے ہیں. صحیح. اقبال صاحب, آپ ماؤنٹ بیٹن پر بھی کام کر رہے ہیں, تو جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو قائد اعظم پر یہ پریشر ڈالا گیا کہ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل مان لیں, لیکن قائد اعظم نے صاف انکار کر دیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انکار کے پیچھے ان کی کیا سوچ فرما تھی, کار فرما تھی؟ یہ بڑا دلچسپ آپ کا سوال ہے, اور اس پر کافی بحث بھی ہو چکی ہے پہلے بھی. میں بھی غور و فکر کر رہا ہوں کہ قائد اعظم نے کیوں انکار کیا. پہلی بات تو یہ کہ ہماری شاید قوم کو یہ جان لینا چاہیے, اور شاید انڈیا کے لوگوں کو بھی جان لینا چاہیے
کہ ایک طرف تو ہم آزادی ہندوستان کی چاہتے تھے اور قائد اعظم پاکستان بنانا چاہتے تھے، تو آزادی کا مطلب تو انگریزوں سے غلامی سے نجات حاصل کرنا تھا۔ یہ عجیب بات ہوئی کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے، انہوں نے رول ادا کیا، کوشش کی کہ پاکستان نہ بنے، جناح کو دباؤ ڈالا گیا، تو جواہر لال نہرو پہلے آئے کہ حضور اعلیٰ آپ ایسے کیجئے، آپ آزاد ہندوستان کے گورنر جنرل بن جائیے۔ پھر گاندھی جی بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی اسی خواہش اور درخواست کی، یہی خواہش کا اظہار کیا۔ تو پھر انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے محسوس کیا کہ یہ بڑا عجیب لگے گا کہ میں انڈیا کو ایک طرف تو پاکستان بن رہا ہے اور انڈیا آزاد ہو رہا، میں اس کا گورنر جنرل بن جاؤں، واحد اس کا۔ تو پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا قائد اعظم سے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں انڈیا اور پاکستان کا کمبائنڈ گورنر جنرل بن جاؤں۔ تو جناح نے کہا میں اکیلا فیصلہ نہیں کرتا، مجھے اپنی ورکنگ کمیٹی سے، باقی دوستوں سے، ساتھیوں سے پوچھنا ہے۔ وہ پھر انہوں نے ٹائم لیا، کافی غور و فکر کیا، اور اس میں انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جو میدان تھے، جو ان کی انکلائنیشن تھی، جو ان کی پالیسیز تھی، جو ان کا انٹریکشن تھا، جو پرائیویسی میں ملتے تھے، ماؤنٹ بیٹن جو تھے جواہر لال نہرو سے، گاندھی جی سے اور لوگوں سے جو ملتے تھے، تو جناح کو ان پہ ٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا، اور انہیں لگا کہ کہیں اگر ہم نے انہیں کامن گورنر جنرل مان لیا تو شاید یہ پاکستان کے لیے بے انتہا مشکلات پیدا کر دیں گے۔ اور پھر جب قائد اعظم نے جا کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ جواب دیا، اس سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لیاقت علی خان کو بھی بھیجا، اور انہوں نے کہا جا کے اس بابا جی کو سمجھاؤ کہ اگر یہ فیصلہ حق میں نہیں کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا۔ پھر لیاقت علی خان صاحب نے قائد اعظم سے کہا کہ یہ ان کا پیغام، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے وہ کیا کر لے گا۔ تو خیر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بڑا، جب جناح نے انہیں کہا کہ نہیں سوری، آپ گورنر جنرل بن جائیں، گورنر جنرل ہم پہلے دن سے ہم آزاد ملک بننا چاہتے ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خود لکھا ہے، اپنے یادداشت میں بھی لکھا ہے اور پروسیڈنگ میں لکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے، پہلے تو اس نے بہت برے الفاظ بولے، عائشہ جلال نے بھی نوٹ کیا، سب نے آبزرو کیا ہوا ہے کہ بڑے گندے الفاظ کیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ یاد کرے گا، اور کشمیر کا مسئلہ اس کے بعد اس نے پیدا کیا۔ لیکن جو مزے کی بات اس نے لکھی کہ ہاں جناح یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان پہلے دن سے آزاد اور خود مختار ملک ہے، جبکہ انڈیا ایسا نہیں کہہ سکتا۔ دیٹ از ریٹن ان مائی بک۔ صحیح، بالکل۔ ڈاکٹر وحید صاحب، دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ابھی دو قومی نظریے کی بات کی، اور اگر آج ہم اس خطے کی صورتحال کا جائزہ لیں، جس طرح کے خاص طور پہ ہندوستان میں حالات چل رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم اگر اس وقت مطالبہ پاکستان نہ کرتے تو آج پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کا بھی خدا نخواستہ ویسے ہی حشر ہوتا ہے جس طرح ہندوستان میں آج وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ یہ اگر آپ علامہ اقبال کے اس خطبے کو پڑھیں 1930 کے، تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہم علیحدہ نہ ہوئے تو ہم مٹ جائیں گے، اور اس کے آگے بڑھ کے علامہ نے فرمایا تھا کہ ہم اگرچہ ہندوستان میں اقلیت ہیں لیکن مسلم امہ کا ایک بڑا حصہ ہے، اور اگر ہم ختم ہو گئے تو پھر شاید مسلم امہ بھی اس سانحے سے دوچار ہونے کے بعد ایگزسٹ نہ کر سکے۔ یہ بھی اقبال نے کہا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دو قومی نظریہ، علامہ کو جو چیز محسوس ہو گئی تھی، معلوم ہو گئی تھی بہت پہلے، اس کا اظہار پھر تاریخ نے کیا ہے، اور آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے آج ہم یہ کہتے ہیں، جب اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، صحیح، تو آج بھی بنگلہ دیش علیحدہ ہے اور مغربی بنگال علیحدہ ہے، اور ان کو علیحدہ رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر ان کو اکٹھا کرتے تو پھر مسلمان بنگال میں اکثریت میں آ جاتے، تو پھر ایک اور مسلمانوں کا وطن جو تھا وہ وجود میں آ جاتا۔ تو دو قومی نظریہ تو ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا تعلق مشرقی پاکستان کے سانحے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آج جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اس کی تاریخ آپ کو پتہ ہے 1882 سے شروع ہو جائیں، گاؤں رکشا سے، 1860 سے آپ دیکھ لیں جب وہ دیونا نگری رسم الخط کے اوپر بات تھی، تو اس کے بعد آپ گاندھی کا انداز دیکھ لیں جنہوں نے اردو کو ریجیکٹ کر دیا تھا ایک زبان کے طور پہ کہ یہ قرآن کے روپ میں لکھی جاتی، تو محسوس تو ہو رہا تھا، لیکن آج دو قومی نظریے کی صداقت کو مودی نے ثابت کر دیا ہے اور آپ کے سامنے ہے،
اور یہ علامہ کو یہ یقین تھا کہ انہوں نے صاف کہا تھا نہرو کو ایک خط میں کہ نہرو نے کہا تھا کہ مصر اور ایران اور اس کے علاوہ ترکی میں قوم پرست تحریکیں چل رہی ہیں، تو آپ کیوں نہیں قومیت کا ساتھ دیتے؟ تو علامہ نے فرمایا تھا آپ ان ملکوں کی بات نہ کریں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں ان کی قوم پرستی اور اسلام اور مسلمانوں کا کوئی تصادم نہیں، لیکن ہندوستان میں اگر ہم قومیت کی طرف چلے گئے تو پھر ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہی وہ وجہ تھی جہاں انہوں نے حسین مدنی سے اپنی زندگی کے آخر میں بھی اختلاف کیا تھا۔ مولانا کہتے تھے قوم ایک ہے، علامہ کہتے تھے کہ نہیں۔ میں ڈاکٹر عارفہ سعیدہ صاحبہ سے جاننا چاہوں گا، آپ چونکہ ہسٹری کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے اور زبان کی بھی بات کی، وحید صاحب نے اردو زبان کی بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اردو زبان ہے اس کا بھی تحریک پاکستان میں اور قائد اعظم کی اسٹرگل میں کوئی رول ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی زبان ہو اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کسی سے بھی کچھ کہنا ہو۔ یہ بات بھی بہت شروع میں ہندو انتہا پسند تنظیموں نے شروع کی کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، یہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اردو تو ایک خطے کی زبان تھی اور ضرورت کی زبان کے طور پر پیدا ہوئی۔ قائد اعظم ہم جانتے ہیں اردو نہیں جانتے تھے، اور اردو نہ جاننا کوئی کسی کی خامی اور خرابی نہیں ہے، جبکہ جس عہد میں وہ پلے بڑھے یا وہ اپنی زبان بولتے ہوں گے یا جتنی اردو وہ بول سکتے تھے وہ بولتے ہوں گے، اور یا وہ جب وہ پڑھنے چلے گئے اور تو انگریزی بولتے آئے، اور ان جیسی انگریزی بولنا بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کی شخصیت میں ایک ایسا سب سے بڑی چیز جو قائد اعظم کی مجھے آج تک متاثر کیے رکھتی ہے وہ ان کی طبیعت کا استقلال ہے۔ وہ نہ گھبرائے نہ اپنی جگہ سے ہٹے، اور جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ نہ ان کی کوئی قیمت خرید تھی کہ جو ان کے لیے لگائی جا سکتی، اور جو ایک بات ان کے لیے کہہ دی گئی کہ جی انہوں نے ڈھاکہ میں کہا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، تو کوئی حرج نہیں تھا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم بنگالی کو استعمال نہ کرنا، یا بنگال میں بنگالی ذریعہ تعلیم نہ ہو، یا بنگال میں بنگالی ایک دوسرے کے اظہار کا ذریعہ نہ ہو۔ دنیا بھر میں قومی زبان ہوتی ہے، ایک ہم واحد وہ ملک ہیں جو قومی زبان ہوتے گھبراتے ہیں، اور اردو کا اس لیے بہت حصہ ہے تحریک پاکستان میں کہ آپ آج بھی پشاور چلے جائیے، آپ پانی اردو ہی میں مانیں گے اور اردو ہی میں مل جائے گا۔ تو عام آدمی اگر یہ اتنی عام زبان سمجھتا ہے تو اس تک یہ بات اردو ہی میں پہنچائی جا سکتی تھی، کیونکہ ہر شخص وہ علاقائی زبان نہیں جانتا تھا، انگریزی نہیں جانتے تھے، مگر ہم اپنے آپ پہ اعتماد کم کر پائے۔ ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب، قائد اعظم نے اپنی سیاسی اسٹرگل 1906 سے شروع کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کانگریس کے پلیٹ فارم سے شروع کی، اور دادا بھائی نوروجی کے وہ سیکٹری بھی رہے، اور قائد اعظم خود یہ کہا کرتے تھے کہ فرسٹ آف آل آئی ایم انڈین ریدر دین مسلم، اور وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر بھی کہلاتے تھے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ ہسٹری کے اندر وہ کون سا ایک پن پوائنٹ آتا ہے کہ جس میں قائد اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بالکل ایک الگ وطن کے لیے جدوجہد شروع کرنی چاہیے؟ کیا وہ کانگریسی وزارتوں کے استعفے کے بعد کا نقطہ پوائنٹ تھا، یا لاہور ریزولوشن کے بعد کا پوائنٹ تھا، یا پھر کیبنٹ مشن کے بعد کا وہ پوائنٹ تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح بھی جب انہیں کہا گیا کہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر ہیں 1916 کے لکھنؤ پیک کے بعد، تو 1920 میں جب انہوں نے دیکھا کہ گاندھی جی مذہب کو سیاست میں لے آئے، اور پیٹر ہارڈی نے بھی اس کو آبزرو کیا اپنی کتاب میں کہ یہ انہوں نے مذہبی نعرہ لگایا اور مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کروا دیا، تو وہاں سے تو انہوں نے کانگریس پارٹی چھوڑی، مگر وہ ابھی تک دو قومی نظریے کی وہ شیپ نہیں لی۔ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر کانگریس کے ساتھ مل کر ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد پر چل پڑے۔ پھر وہ بڑے انہیں پریشانی ہوئی، بہت ریئیکشن انہوں نے شو کیا نہرو رپورٹ پر، جس میں وہ لکھتے ہیں، ہیکٹر بلیتو لکھتے ہیں کہ وہ زاروں قطار روئے جس طرح ان کا مذاق اڑایا گیا، اور کلکتہ پنڈال میں ان کا مذاق۔ پھر جب خاص کر علامہ اقبال نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر
علاقوں کا اشارہ کر دیا کہ نارتھ ویسٹ میں ہم یہاں پر ایک علیحدہ ملک لکھ سکتے ہیں. تو علامہ اقبال کے ساتھ جناح کا بہت تعلق تھا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. وہ انگلینڈ میں بھی ان کی ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ واپس آ جائیں. وہ بہت زیادہ دل برداشتہ تھے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ تھے مفکر، یہ تھے اسٹیٹس مین اور مفکر میں یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. مفکر پہلے سے دیکھ لیتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اسٹیٹس مین اور پولیٹیشین کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. جب کانگریسی وزارتوں میں سگنل آؤٹ کیا گیا قائد اعظم کو، مسلم لیگ کو اور مسلمانوں کو، پھر ان کے اپنے الفاظ ہیں، اپنے خیالات ہیں کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں ہندوستان میں اسپین والی تاریخ نہ دہرائی جا سکے، اور ان میں خطوط کا بھی بہت اثر تھا. تب جب وہ قرارداد پاکستان کی طرف چلے گئے، قرارداد لاہور 1940 میں، پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر ان کا ایک ہی عزم تھا، ایک ہی ارادہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا اور ایک ہی کوشش تھی. اور وہ 7 سال کی جد و جہد کے بعد، جو کہ بظاہر ایسے لگتا 7 سال، ایک ایک لمحہ انہوں نے جس طرح سوچا، جس طرح لوگوں کو موبلائز کیا، جس طرح کی انہوں نے تقاریر کی، جس طرح کی انہوں نے لیگل جنگ لڑی، اور جس طرح عوام کو انہوں نے ماشاءاللہ شعور بخشا، 2 قومی نظریے کا بخشا. تو 2 قومی نظریہ 1930 سے لے کر 47 تک کا مطلب یہ ہے کہ علیحدہ ملک کا قیام، اور وہ علیحدہ ملک کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کی یہ ہرگز یہ نہیں جو 11 اگست کی تقریر کا انہوں نے کہا کہ یہاں پر اقلیتیں نہیں ہوں گی. 1940 میں ہی قائد اعظم نے کہہ دیا تھا کہ یہاں پر اقلیتوں کے ساتھ ایک برابری کا سلوک کیا جائے گا. اور اقلیتوں کے حوالے سے تو آپ دیکھ لیجئے، جب انٹرم گورنمنٹ بنی ہے تو انٹرم گورنمنٹ میں ہمیں 5 کوٹا ملا تھا مسلمانوں کو اور 6 ملا تھا ہندوؤں کو. اس 5 میں سے ایک کوٹا، جو ایک وزارت جو تھی، وہ ایک ہندو کو قائد اعظم محمد علی جناح نے دے کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی ویژن کیا ہوگی. پاکستان ایک سیکولر اسلامی ملک ہوگا. یہ بھی چاولہ صاحب نے ذکر کیا قرارداد لاہور کا 1940 کا، تو 40 سے 47 تک کے جو 7 سال ہیں یہ تحریک پاکستان کے انتہائی اہم سال ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 7 سالوں میں قائد اعظم کا رول کس طرح ابھر کر سامنے آیا ایک الگ وطن کے قیام کی تشکیل میں؟ 1940 اگر آپ دیکھیں تو یہ تھا جنگ عظیم کا زمانہ. اور جنگ عظیم میں بڑی تعداد میں مسلمان برٹش آرمی میں جنگ لڑ رہے تھے. صحیح. مسلمانوں کو یہ بھی یقین دلایا گیا تھا کہ اگر انہوں نے اس جنگ میں ساتھ دیا تو شاید ان کو اس کا ریوارڈ بھی ملے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں جنگ عظیم میں گاندھی کا اور نہرو کا کئی دفعہ جیل جانا، مشکلات، پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا راست اقدام، یہ سارے واقعات اس عہد کے ہیں. پھر اس سے پہلے جب آپ پہلی دفعہ انتخابات ہوئے ہیں تو مسلم ووٹوں کا مسلم لیگ کو زیادہ حصہ نہیں ملا. 1940 کے بعد قائد اعظم کی توجہ پنجاب پہ اور دوسرے ان صوبوں پہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور 1946 میں غالباً جب انتخابات ہوئے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ووٹ کا بہت بڑا حصہ 75%، بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلم لیگ کے حصے میں آیا. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک کوشش، مسلمان ووٹ کا موبلائز کرنا. پھر یہ وہ وقت تھا جب مسلمان علماء، صوفیاء، یہ بھی قائد اعظم کے حلقہ بگوش ہونا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹوڈنٹس کو، خواتین کو جیسے فرمایا، ان کو بھی موبلائز کیا. پھر جہاں تک اس کا علی گڑھ یونیورسٹی کا تعلق ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے. اب 1946 میں جب یہ کیبنٹ مشن پلان آیا، پھر بھی قائد اعظم نے رستے بند نہیں کیے، کوئی نیگوشیشن کی ہے. الٹیمیٹلی اب یہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے تھے. اس وقت مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا رہنا ناممکن ہو چکا تھا. اور اگر قائد اعظم کی ایسی شخصیت ہماری قیادت پہ نہ ہوتی، جن کے بارے میں کہا گیا نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے، تو شاید ہم اپنی منزل تک نہ پہنچ سکتے. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، میر کارواں ہے محمد علی جناح.
چاہیے. جیسے آج بھی ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں ہماری پوری سالیڈیرٹی اپنے کشمیری بھائیوں پر, چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ نان مسلم ہے کشمیر کے اندر رہتے ہوئے. اور اس وقت جو انہوں نے سٹیزن بل پاس کیا ہے, ایک دفعہ پھر وہ ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا 2 قومی نظریہ. 2 قومی نظریہ اگرچہ میرے خیال میں 1947 میں تو وہ بن گیا پاکستان, لیکن یہ 2 قومی نظریے کی جو سرسید نے جو شیپ بتائی تھی کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندوؤں کے مفادات کا ٹکراؤ ہے, اور ہندوستانی جو اپنے آپ کو آرین سمجھتے ہیں زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنانا چاہتے ہیں, شدھی اور سنگٹن, اور پھر RSS اور ہندوتوا یہ اس کی شکل ہے. اور یہ ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے وقتوں میں میں ہندوستان کو اکٹھا نہیں دیکھتا. ایک چھوٹی سی بات کہنے کی آپ اجازت دیجیے. کشمیر کا ذکر ہوا, وہاں جھوٹ بولا گیا کہ مہاراجا کا ایک خط موجود ہے. وہ خط ہے ہی نہیں. آج کی تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ قائد اعظم کے ذہن میں جھوٹ نہیں آ سکتا تھا. وہ جتنی بات کرتے تھے برملا کرتے تھے اور سچ کرتے تھے. قائد اعظم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ آئینی جدوجہد کے قائل تھے, دیانتداری سے سیاسی جدوجہد کے قائل تھے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کی جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ قائد اعظم کے سیاسی افکار سے کس طرح استفادہ کر سکتی ہے, خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کے حوالے سے, آئینی جدوجہد کے حوالے سے؟ تاریخ میں قائد اعظم کے تمام افکار موجود ہیں, ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن بدقسمتی سے ہماری آنکھیں نہیں کھلی. آج کشمیر کی بات ہو رہی تھی, اگر مجھے اجازت دیجیے میں آچھے چنار کا حوالہ دیتا ہوں, شیخ عبداللہ کی کتاب. شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سری نگر تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بھی بلایا. تو مجھے کہا شیخ صاحب سنا ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہرو کے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کی جدوجہد کا ساتھ دیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ ہندوستان سے آئے ہیں, آپ وہاں اقلیت میں ہیں اور آپ ڈرے ہوئے ہیں ہندوؤں سے, میجورٹی. ہم کشمیر میں ہیں, ہم مسلمان اکثریت میں ہیں, ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کتنا وسیع الظرف ہے. حضرت قائد اعظم نے کہا کہ شیخ صاحب جو آپ کے خیالات ہیں یہ میرے بھی تھے, اللہ نے میری آنکھیں کھول دی, آنکھیں آپ کی بھی کھلیں گی, لیکن جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ 1953 میں جب مجھے ہٹایا گیا اور جیل میں ڈالا گیا حکومت سے, تو مجھے پھر وہ بزرگ بہت یاد آئے. اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو آنکھیں کھول دیں. آج ہم نے بدقسمتی سے ان خیالات سے انحراف کیا. ہمارے یہاں شدت پسندی ہے جس کا قائد اعظم کے ہاں کوئی اس کا نہیں ملتا تھا وجود. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک افکار کا تعلق ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کردار جو ان کا ہے ان کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا ان کے کردار میں سچائی اور ان کے کردار میں ایک دبنگ پن تھا. ان کے ڈی سی تھے برگیڈیئر حسین, میرے ان سے بڑے اچھے تھے, وہ بتایا کرتے تھے کوئی کتنی نفیس شخصیت تھے, اے کاش کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل سکیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت بہت سارے لوگ کہتے تھے جب پاکستان بنا تھا کہ شاید یہ بہت جلد دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گا اور دوبارہ سے اس کا وجود ختم ہو جائے گا, اور یہ ایک سوچ ابھی تک پرویل کرتی آ رہی ہے کہ پاکستان کا بننا شاید ایک تاریخی غلطی ہے. کیا آج کے حالات نے ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھول دی ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان واقعی اس وقت کی ضرورت تھی اور آج بھی ایک حقیقت ہے؟ اگر آج بھی نہیں کھلی تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ آنکھیں بند نہیں ہیں, بینائی کھو چکی. تو آج تو کھل جانی چاہیے. دوسری بات جو ہم قائد اعظم کے لیے یاد نہیں رکھتے کہ وہ ڈرتے نہیں تھے, بہت جرأت تھی ان میں اور اخلاقی جرأت. ہمارے یہاں تو جتنی جرأت ہے وہ بدزبانی کی ہے, ہمارے یہاں جتنی ضرورت ہے وہ دوسروں کو ذلیل کرنے کی ہے, ہمارے یہاں جتنی ضرورت ہے وہ اپنے تکبر کو آگے بڑھانے کی ہے. اس کی جرأت اصول کی جرأت تھی کہ سامنے پہاڑ ہے تو اور دریا ہے تو اور انسان ہے تو اصول وہی رہے گا. قائد اعظم کے بعد ہم اصول بھول گئے, ہم نے مصلحتیں کرنی سیکھی اور وہ بھی ہم لمحہ بلمحہ جیتے ہیں کہ یہ لمحہ گزر جائے تو پھر اگلے کی دیکھ لیں گے. وہ شخص برسوں کی سوچتا تھا. بالکل صحیح. قائد اعظم بطور گورنر جنرل
انہوں نے پہلی کابینہ تشکیل دی اور اس میں بھی انہوں نے اقلیتوں کی نمائندگی رکھی. تو اس پہلی کیبنٹ کی فارمیشن کے حوالے سے ان کا کیا ویژن تھا؟ ظاہر ہے کہ کیبنٹ پہلی کیبنٹ اور وہ بھی قائد اعظم کی طرف سے نامزد کردہ، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ایک براڈر فیوچر پرسپیکٹو سامنے رکھ کر تشکیل دی ہوگی. تو اس کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو اصول تو بڑے واضح دکھائی دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو جھنڈا بھی بنا اقلیتوں کا اس میں ضرور رول رہے. دوسرا انہوں نے دیکھا کہ میرٹ کسی طرح بھی اس پر کمپرومائز نہ کیا جائے. تیسرا شاید انہوں نے دیکھا کہ کون وہ ساتھی ہیں جو ان کی تحریک پاکستان میں جو متزلزل نہیں ہوئے. اور چوتھی جو انہوں نے دیکھا کہ صلاحیتیں کس کے اندر کیا ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کچھ صوبائی معاملات کو بھی انہوں نے سامنے رکھا. تو یہ فارمیشن جو تھی وہ اگر جاری رہتی، وہی اصول جاری رہتے، شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسٹ بنگال میں وہ اس طرح کی جو بات سینس آف ڈپریویشن ہوئی ہے وہ نہ ہوتی. اور وہ قائد اعظم نے جو کابینہ بنائی، وہ کابینہ نے دیکھا نا کتنے مشکل حالات میں پاکستان کو بچایا. جو آپ نے سوال پہلے کیا تھا، وہ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یقین دلایا تھا گاندھی جی کو کہ یہ تو فائنینشلی کرپٹ ہو کر آپ کو دوبارہ ری جوائن کر لیں گے. یہ ان کا ان سے پرامس تھا اور چند دن دیے تھے. لیکن اسی کابینہ نے قائد اعظم کے زیر قیادت اور پھر لیاقت علی خان بحیثیت وزیر اعظم، انہوں نے جس طرح جیسے مہاجرین کا آنا، جیسے ہمارے پاس پیسوں کی کمی، پھر اور بہت سارے ساتھ ہی ہمیں جنگ میں جانا پڑا ہندوستان کے ساتھ، کشمیر کا مسئلہ بن گیا. تو یہ کابینہ جو تھی انہوں نے میں سمجھتا ہوں دن رات محنت کی. اور اس کو دیکھیے نا، ٹائپ رائٹر ایک دو، اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 6 اس وقت پرنٹنگ پریس تھی، تو 6 کی 6 ہندوستان میں. انہیں لیاقت علی خان نے کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہ ہمیں ایک پرنٹنگ پریس تو دو، تو پٹیل نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا اپنے پاس سے خریدے، پیسے نہیں. پرنٹنگ پریس تو بڑی بات ہے. قائد اعظم پیپرز میں کامن پن نہیں ہے، کیکر کے کانٹوں سے وہ آج بھی کاغذ لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ دیکھیے کہ قائد اعظم نے کچھ نہیں سے ہونا کرنا سکھایا تھا. صحیح. کچھ نہیں سے ہو سکتا ہے. ہم نے 72 برس اس میں گزارے ہیں کہ جو ہے اس کو کچھ نہیں کیسے کر دیں. لیکن میں ایک معذرت سے بھٹو پیریڈ تک ہماری جو کابینہ میں جو وزراء تھے ان پر کوئی بظاہر کرپشن کے چارجز نہیں آئے. نہ ہی اسٹیٹ نے اس وقت، نہ ہی اداروں نے اس وقت تک ہمارے وزراء کو زمینیں اور پلاٹوں اور گاڑیوں کی طرف لے کر آیا. یہ ریاض صاحب کی پیریڈ اور بعد ازاں کا فنامنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں 77 تک تو ہمارا ایک سنہری روپ سے لکھا ہوا تاریخ میں پیریڈ ہے. مگر بعد میں شاید انٹرنیشنلی حالات بدل گئے، کچھ ہمارے چیلنجز بڑھ گئے، خاص کر افغانستان میں جب ہم خود امریکہ کے کہنے پہ. تو یہ ہمارے چیلنجز بڑھنے کے ساتھ تو ہمیں بھی زیادہ نفسا نفسی آ گئی. یس، ابھی ہماری جو قیادت ہے عمران خان صاحب کی صورت میں، جو دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ قائد اعظم سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان کے اندر یقیناً ایک سحر انگیزی بھی ان میں موجود ہے. تو ان سے امید کرتے ہیں کہ کم از کم قائد اعظم کے افکار کو نہ صرف پڑھیں بلکہ عملی طور پر ان پر. ابھی تک جو اتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑی بات جو قائد اعظم نے ہمیں سکھانے کی کوشش کی اور جس کی بنیاد رکھی کہ ریاست کا شہری بغیر کسی زبان، عقیدے، نسل، رنگ برابر ہے. ریاست کے شہری کے حقوق برابر ہیں. ہم نے جیسا آپ نے کہا جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ برابری ختم کر دی. وحید الزمان صاحب، آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے آپ پاکستانی قوم کو کیا پیغام دیں کہ ہم کس طرح قائد کی افکار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کہ ایک تو ہم ان کے کردار کو اپنائیں، جیسے میں نے کہا سچ بولیں ایمانداری کے ساتھ، اور جو دل ہے اور زبان وہ ایک دوسرے کے رفیق رہیں. اور آگے چل کے جو حضرت قائد اعظم کا تصور تھا پاکستان کا، جیسے انہوں نے فرمایا ہے برابری، پھر انصاف اور پھر تعلیم. آپ دیکھ لیجیے اسلامی اکادمی پشاور کا ذکر ہوا ہے، پھر علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ مدرسۃ الاسلام کو کتنے پیسے دیے. اور پھر سری نگر میں بھی جو کچھ کمایا اس مقدمہ سے شیخ عبداللہ کہتے ہیں وہ سارے کا سارا اسلامیہ اسکول سری نگر کو دے کے آئے.
آج ہم اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں, آج ہم علم و فن کی طرف توجہ دیں, اور اس کے بعد اس ملک کو ان معاملات میں مت الجھائیں جو ہم پہ, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا ہے, جو مسلط کیے گئے ہیں. ہم اپنے مفاد کا سوچیں, ہم اپنی قوم کا سوچیں. بہت شکریہ. ناظرین, اگر ہم نے بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہے تو آج ہمیں قائد کے افکار کو اپنے مشعل راہ بنانا ہوگا. میں اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر آصفہ سعیدہ آپ کا شکریہ, پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر وحید الزمان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور قائد کی فکر, سوچ اور سیاسی جدوجہد کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کا پاسباں ہے محمد علی جنا, میر کارواں ہے محمد علی جنا. صوبہ خیبر پختونخوا کے پرفضا مقام نتھیا گلی میں قائم سینٹ میتھیوز چرچ تقریباً 1 صدی سے مقامی عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے. تاہم اب اس علاقے میں بہت کم مسیحی آباد ہیں. سینٹ میتھیوز چرچ برطانوی حکومت کے دوران 1914 میں تعمیر کیا گیا تھا. چرچ کی تعمیر میں دیودار کی لکڑی استعمال کی گئی ہے. چرچ کی عمارت کی پختگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 100 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود زمانے کے نشیب و فراز اسے ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکے. تاہم اس چرچ کی عمارت کی بہتر نگہداشت کا سہرا مقامی رہائشی وحید مراد اور ان کے آباء و اجداد کو جاتا ہے. وحید ایک مسلمان ہیں اور کئی برس سے سینٹ میتھیوز چرچ کی نگرانی اور دیکھ بھال کا کام کر رہے ہیں. یہ چرچ 1914 کا بنا ہوا ہے, انگریز دور کا. اس کے تقریباً 105 سال ہو گئے ہیں اور تقریباً 100 سال ہونے والے ہماری فیملی اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے. وحید سے پہلے ان کا والد اور دادا بھی چرچ کی دیکھ بھال کرتے رہے ہیں. شروع میں میرے دادا تھے یہاں پہ, وہ 35 سال رہے ہیں. اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے بعد میرے والد صاحب یہاں پہ رہے ہیں 45 سال. تو اب یہ 18 سال مجھے یہاں پہ کیئر ٹیکر کرتے ہیں. سینٹ میتھیوز چرچ پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کی کئی زندہ مثالوں میں سے ایک مثال ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کی عبادت گاہیں اپنے پورے وقار کے ساتھ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں.